اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، تم فرماؤ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، جو کہہ کر پکارو سب اسی کے اچھے نام ہیں۔ سبحان اللہ، سب اسی کے اچھے نام ہیں۔ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رات کے وقت سجدہ طویل کیا، لمبا سجدہ کیا، اور سجدہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام یا اللہ یا رحمان پکارتے رہے۔ ابو جہل نے کہیں سن لیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پکار رہے تھے یا اللہ یا رحمان، تو وہ کہنے لگا دیکھو محمد کی طرف دیکھو، یہ ہمیں خود کئی خداؤں کو پوجنے سے روکتے ہیں، کئی خداؤں کو پکارنے سے منع کرتے ہیں، اور خود دو خداؤں کو پکار رہے ہیں، اللہ کو بھی پکار رہے ہیں اور رحمان کو بھی پکار رہے ہیں۔ چونکہ اس کو پتہ نہیں تھا کہ رحمان کس کو کہتے ہیں، اللہ کس کو کہتے ہیں، تو اس لیے اس بے وقوف انسان نے نعوذ باللہ معاذ اللہ، اللہ کو الگ کر دیا، رحمان کو الگ کر دیا۔ اس نے کہا رحمان کوئی اور خدا ہے، اللہ کوئی اور خدا ہے۔ تو رب کائنات نے اس وقت یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی کہ رحمان بھی اللہ ہی کا نام ہے، اور اس کے لیے اور بھی بہت سے اچھے نام ہیں۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان گرامی کا مفہوم ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، 100 میں سے ایک کم، 99 نام ہیں۔ من احصاها دخل الجنہ، جس نے انہیں یاد کر لیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ، قرآن کریم کے شروع میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں، کوشش کر کے خود بھی یاد کر لیں، بچوں کو بھی یاد کروا دیں۔ سبحان اللہ، یہ جنت کا ٹکٹ مل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احصاها، جس نے اللہ کے ان صفاتی نام کو یاد کر لیا، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی کئی صفاتی نام ہیں، احادیث مبارکہ میں مذکور جو ہوئے ہیں وہ 99 سے زیادہ، 1000 سے بھی زائد نام اللہ تعالیٰ کے مذکور ہوئے مختلف احادیث مبارکہ میں۔ قرآن کریم میں چونکہ یہ شروع میں 99 لکھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی عظمت وغیرہ بھی اکٹھی احادیث مبارکہ میں بیان کی جاتی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے اسماء صفاتی جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء کرام نے فرمایا چونکہ لوگوں کی حاجتیں مختلف ہیں تو رب کے صفاتی نام بھی مختلف ہیں، جس کی جو حاجت ہو وہ اسی نام سے اس کو پکارے۔ سبحان اللہ۔ ایک کو رزق چاہیے، وہ کہے یا رزاق ہو یا رزاق ہو یا رزاق ہو۔ ایک کو بیماری سے شفا چاہیے، وہ کہے یا شافی یا شافی۔ سبحان اللہ۔ ہر ایک کی حاجت اپنی ہے، وہ اپنی حاجت کے مطابق اس کا نام لے کر پکارے، رب اس پہ کرم فرمائے گا۔ سبحان۔ ایک کو بخشش و مغفرت چاہیے، وہ کہے یا غفور ہو یا غفور ہو یا غفور۔ ایک کو رحم چاہیے، وہ کہے یا رحیم ہو یا رحیم ہو یا رحیم۔ یعنی سبحان اللہ، جس کو جو چیز چاہیے وہ اس کے صفاتی نام سے اس کو پکارے۔ کہتے ہیں جو غریب بیچارہ کوئی یا غنی ہو یا غنی ہو کا ورد کرنا شروع کر دے، اللہ اسے دولت مند کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی تو اس کے صفاتی نام ہیں، مختلف ہیں۔ چونکہ بھیکاری جو ہیں، مانگنے والے بھی مختلف حاجتیں لے کر آتے ہیں، اس کے نام بھی مختلف ہیں۔ وہ ہر کام میں ماہر ہے نا جی، قدرت رکھتا ہے، تو اس کو جس کام کی آپ کو ضرورت ہے، جس چیز کی آپ کو حاجت ہے، اس کا وہ نام لے کر پکارنا شروع کر دیں۔ کمزوری ہے، طاقت نہیں ہے، یا قوی ہو یا قوی ہو، وہ طاقت دے دے گا۔ حافظہ کمزور ہے، یا حفیظ ہو یا حفیظ ہو یا حفیظ۔ سبحان اللہ، حافظہ بڑھ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، اور اپنی نماز میں نہ بہت آواز سے پڑھو، بلند آواز سے، نہ بالکل آہستہ۔ وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، ان دونوں کے درمیان میں راستہ تلاش کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکۃ المکرمہ میں نماز پڑھا کرتے تھے، قرآن کریم کی بلند آواز سے تلاوت فرماتے، تو کفار مکہ، مشرکین مکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت پہنچاتے، ستاتے تھے، قرآن کریم کو بھی گالیاں دیتے، قرآن کے نازل کرنے والے کو بھی گالیاں دیتے، جو قرآن لے کر آتا اس کو بھی گالیاں دیتے۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو بھی، حضرت جبریل علیہ السلام کو بھی، قرآن کو بھی، خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی وہ برا بھلا کہتے، گالی گلوچ کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ بالکل بلند آواز بھی نہ ہو اور بالکل خفی آواز بھی نہ ہو۔ بلند بھی نہ ہو کہ یہ کافر سنیں تو آ کے آپ کو ستائیں اور گالی گلوچ کریں، بالکل آہستہ بھی نہ ہو کہ آپ کے پاس والے بھی نہ سن سکیں۔ اللہ اکبر۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا،
اور یوں کہو کہ سب خوبیاں اللہ ہی کو ہیں۔ رحمان سے مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ اللہ کو چاہے اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو۔ ابو جہل نے اعتراض کیا تھا کہ یہ رحمان اور اللہ دو کو پکار رہے ہیں، حالانکہ اللہ ہی کا صفاتی نام ہے رحمان بھی۔ بس اوقات معنی کا پتہ نہ ہو، علم نہ ہو بندے کے پاس تو عموماً بندہ جھگڑتا ہی ہے، لا علم انسان اکثر جھگڑتا ہی ہے۔ علم آ جائے تو بندہ سمجھ آتا ہے کہ ہاں یہ درست راستہ ہے۔ علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک واقعہ ذکر فرماتے ہیں، کہتے ہیں 4 فقیر تھے، آپس میں دوست تھے، اگٹھے مل کر مانگا کرتے تھے، سائلین تھے فقیر۔ تو ایک دن سارا دن وہ مانگتے رہے تو کسی نے ان کو کچھ نہیں دیا، بیچارے بڑے پریشان ہوئے۔ شام کے وقت کوئی ایک شخص ان کے پاس سے گزرا، اس نے ایک سکہ ان کے کاسے پہ رکھ دیا، چاروں لپکے کہ مجھے دو مجھے دو، تو اس نے ایک سکہ رکھا اور چل دیا۔ اب ان چاروں میں یہ اختلاف ہو گیا، ہر کوئی کہے کہ میں اپنی مرضی کی چیز خریدوں اور ہم سب کھائیں۔ تو ایک نے کہا کہ میں تو انگور کھاؤں گا، وہ ایک ہندی تھا، ایک ایرانی تھا، ایک ترکی تھا، ایک عربی تھا، 4 فقیر تھے۔ تو ہندی نے کہا کہ ایرانی نے کہا میں انگور کھاؤں گا، انگور خریدیں گے اس سکے سے۔ تو ہندی نے کہا نہیں میں تو داکھ کھاؤں گا، اس سکے سے داکھ خریدیں گے۔ عربی نے کہا نہیں میں تو انب کھاؤں گا، اس سکے سے انب خریدیں گے۔ تو چوتھا جو تھا ترکی، اس نے اپنی زبان میں کہا کہ نہیں ہم اس سے یہ خریدیں گے۔ اور ان کو پتہ نہیں تھا کہ داکھ، انگور، انب سب ایک ہی چیز کو کہتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں تھا۔ کوئی اور شخص وہاں سے گزرا، انہوں نے انہیں جھگڑتے ہوئے دیکھا، پوچھا کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ میری مرضی کی چیز ہو، یہ کہہ رہا ہے میری مرضی کی ہو، یہ کہہ رہا ہے میری مرضی کو ہو، تو اس پہ لڑائی ہو رہی۔ اس نے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ ایک نے کہا داکھ، دوسرے نے کہا انگور، تیسرے نے کہا انب، چوتھے نے۔ اس نے کہا اچھا سکہ مجھے دو، میں تم چاروں کو چاروں کی مرضی کی چیز لا کر دیتا ہوں۔ وہ گیا بازار سے انگور خرید کر ان سب کو دیے، سارے خوش ہو گئے کہ میری مرضی کی چیز مل گئی۔ ان کو پتہ نہیں تھا کہ انب بھی انگور کو کہتے ہیں، انگور بھی انگور کو کہتے ہیں، ہندی میں داکھ بھی انگور کو کہتے ہیں، ترکی میں پزم بھی انگور کو کہتے ہیں، لیکن لڑ رہے تھے، پتہ نہیں تھا۔ یوں ہی ابو جہل نے بھی کیا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ رحمان بھی اللہ کا ہی صفاتی نام ہے۔ پتہ ہوتا تو جھگڑتا نہ۔ عموماً لوگ اسی طرح جھگڑ پڑتے ہیں، چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا، بات کا پتہ نہیں ہوتا، علم ہوتا نہیں ہے، جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہمارا علم اگر کم ہے تو ہم اپنے سے زیادہ علم والوں سے بحث مباحثہ نہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، اور یوں کہو الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدن، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے بیٹا نہیں بنایا، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور اس کی بادشاہی میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہی بادشاہ ہے، مالک الملک ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور نہ ہی کوئی اس کا مددگار ہے کمزوری کے باعث، یعنی اللہ ایسا بھی نہیں کہ کمزور ہو، اس کی کسی کی مدد کی ضرورت ہو، جس طرح مجوسی لوگ کہتے تھے کہ خیر کا خالق یزداں ہے اور شر کا خالق اہرمن ہے۔ اسی طرح کہتے کہ بارش کا خدا اور ہے، رزق کا خدا اور ہے، فلاں کا اور ہے، فلاں کا اور ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کمزور ہے، وہ سارے کام کر نہیں سکتا، تو رب نے فرمایا رب کمزور نہیں کہ اس کو کسی کی مدد کی ضرورت ہو، اس کی اولاد بھی نہیں چونکہ اولاد کی ضرورت محتاج انسان کو ہوتی ہے، رب کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس کے ملک میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ دوسرے کی مددگار کی ضرورت تب بھی ہوتی ہے جب بندہ محتاج ہو، خود نظام نہ چلا سکتا ہو، وہ خود چلا سکتا ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اس کی بڑائی بولنے کے لیے تکبیر کہو، یعنی اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے کیا کہو؟ اللہ اکبر کہو، سبحان اللہ۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے جو شخص اللہ اکبر کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 20 گناہوں کو مٹاتا ہے، اس کے لیے 20 نیکیاں لکھتا ہے، سبحان اللہ۔ اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے اللہ اکبر کہنا بندے کے لیے زمین و آسمان کو بھر دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اتنی نیکیاں اس کو ملتی ہیں کہ زمین سے لے کر آسمانوں تک وہ سارا یہ خلا پورا بھر جاتا ہے اس کی نیکیوں سے، سبحان اللہ۔ بہرحال ایک میں 20 کا ذکر آیا تو مطلب یہ ہے کہ بندے میں جتنا اخلاص ہوگا اپنے رب کی بڑائی بیان کرنے کا، رب اس کو اتنی نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔
حدیث شریف میں آتا ہے یہ جو آخری آیت ہے ابھی جو پڑھی وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کو یہ آیہ مبارکہ یاد کروایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ آج ہماری سورہ بنی اسرائیل ختم ہوگی الحمدللہ، کل سے انشاءاللہ سورۃ الکہف شروع ہوگی۔ اللہ تعالیٰ